جب بھی آپ شرمگاہ کے بال صاف کریں تو 5 باتوں کا خاص خیال رکھیں، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی۔ بہت سارے لوگ تو یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کب صفائی کرنا ہے اور کتنے دن تک کتنے دن کے اندر اندر ہمیں بالوں کی صفائی کر لینا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا مرد حضرات کیا کسی کریم کا یوز کر سکتے ہیں یا عورتیں لیزر وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں، بلیڈ کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تو اس سارے مسئلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ 5 چیزوں کا تو خاص طور پر خیال رکھیں صفائی کرتے وقت۔ پہلی چیز کہ قبلہ رخ نہ ہو، یعنی کہ جس وقت منہ زیر ناف کی صفائی کریں تو اس وقت ہمارا منہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں، جتنا ممکن ہو اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں۔ تیسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اکیلے میں کریں تو یہ تو انسان اس پر عمل کر ہی لیتا ہے کہ اکیلے میں کریں، اور پردے کا مکمل اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ صفائی کے بعد اچھی طرح پانی سے صاف کرنا، پانی سے دھونا، یعنی جب آپ صفائی کر چکیں تو اس کے بعد پانی یا پریشر وغیرہ سے اس کو صاف کرنا۔ اس کے علاوہ پانی یا تولیہ سے خشک کر لیں، جو پانی ہو رہا ہے نا تو اس کو تولیہ وغیرہ سے یا کپڑے سے خشک کر لیں تاکہ جو نمی اس پہ ہوتی ہے وہ نمی نہ رہے، اور جو پانی کے اثرات ہوتے ہیں وہ پانی کے اثرات اس سے ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کتنے دن میں کرنا چاہیے اس کو تو اس کے بارے میں شریعت یہی کہتی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور 1 ہفتے میں اگر یہ صفائی انسان کرتا رہے تو بہتر ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ صفائی اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں اور زیر ناف بال مونڈنا بھی ان میں شامل ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صاف رہنے والوں کو، صفائی رکھنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو۔ تو صفائی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس میں جو ایریا آتا ہے، جو حصہ آتا ہے، جو شرمگاہیں اگلی اور پچھلی دونوں اطراف میں جو بھی اس کے آس پاس بال ہیں ان کو صاف کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ جس کی جو کھال وغیرہ ہے وہ بہت نرم ہے، تو جلد اس کی بڑی نرم ہو، تو اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر بلیڈ کا استعمال کرے گا تو اس سے اس کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ کریم کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ کریم کا استعمال کریں، وہ عورتیں بلیڈ کا بھی یوز کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کریم کا استعمال کریں، کیونکہ ان کی جو جلد ہوتی ہے، جو کھال ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ پوری باڈی کی عورت جو ہے وہ مرد کے مقابل نرم ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ کریم یا پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کرے جس سے اس کی جلد کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایفیکٹ نہ پڑے، جس سے کہ اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ تو یہ صفائی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ان کا سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو انسان عام طور سے کسی سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے پوچھ نہیں پاتا ہے۔ خواتین کے دماغ میں بہت سارے مسئلے چلتے ہیں، وہ ان کے بارے میں بڑا کنفیوز رہتی ہیں، وہ نہیں پوچھ پاتی ہیں۔ تو اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح سے غور و خوض کرنا، اس پر عمل کرنا، چونکہ یہ مسئلہ بڑا پاکی سے ریلیٹڈ ہے، طہارت سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر انسان پاک صافی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عبادتیں، نمازیں، جو بھی اعمال وہ کر رہا ہے وہ سب تو برباد ہی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے صفائی اسلام میں بڑی پسندیدہ ہے، اور صفائی کو بڑا مقدم رکھا گیا ہے، اور پاک رہنا آدھا ایمان بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو اچھے سے سمجھنا اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا، اور اسی طریقے سے جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔